السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب الحسامی، صفحہ نمبر 12۔ سب سے پہلے کتاب کو کھول کر اپنی عبارت پہلے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ نے کتاب کھولی؟ جی چلیے عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِهَذِهِ الْأَسَامِ أَضْدَادٌ تُقَابِلُهَا فَضِدُّ الظَّاهِرِ الْخَفِيُّ وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ بِحَيْثُ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَلَبٍ كَآيَةِ السَّرْقَةِ فَإِنَّهَا خَفِيَّةٌ فِي حَقِّ الطَّرَّارِ وَالنَّبَّاشِ لِاخْتِصَاصِهِمَا بِاسْمٍ آخر يُعْرَفَانِ بِهِ وحكمه النظر فيه ليعلم أن اختفاءه لمزية أو نقصان فيظهر المراد منه۔ پیارے بچوں، آپ نے اتنی عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب کیا بتاتے ہیں، اس کو ہم چند لفظوں میں پہلے اس کا خلاصہ بیان کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے صاحب کتاب نے تقسیم ثانی کے اقسام اربع یعنی ظاہر، نص، مفسر، محکم بیان کیے تھے۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، یہ جو چاروں اقسام ہیں، ان چاروں اقسام میں کوئی بھی قسم ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے۔ ظاہر نص کے ساتھ پا لیا جاتا ہے، نص مفسر کے ساتھ پالی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو ایک دوسرے کے ساتھ جب وہ پا لیے جاتے ہیں تو ان میں ضد نہیں ہوئی کوئی ایک دوسرے کی، جبکہ تقسیم اول کے اقسام اربع خاص، عام، مشترک، مؤول جو تھے وہ ایک دوسرے کی ضد تھے۔ جو خاص تھا وہ عام نہیں ہو سکتا، جو عام ہے وہ خاص نہیں ہو سکتا، جو مؤول بعد تعویل ہے، ترجیح کے بعد جو مؤول بنا ہے وہ مشترک نہیں ہو سکتا، جو مشترک ہے، مشترک تو قبل تعویل ہے، تو مشترک قبل تعویل وہ مؤول نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں پر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ تقسیم ثانی میں اقسام آپس میں متضاد اور مقابل نہیں ہیں۔ اور حالانکہ پیارے بچوں آپ جانتے ہیں الاشیاء تتبین باضدادها، اشیاء اپنے ازداد سے اور روشن اور واضح ہو جاتی ہیں۔ ہم کو رات کو سمجھنا ہے تو رات کی تعریف کرنے سے، کہ جتنی بھی تعریف کرتے رہیں، جو بھی تعریف ہم رات کی کریں، اس سے وضاحت تو رات کی ہوگی، لیکن اس کے سامنے ہم رکھ دیں کہ یہ دن ہے، دن کا مقابل ہے، تو بات اور روشن ہو جائے گی کہ رات کس کا نام ہے جس میں اجالا نہیں ہوتا ہے۔ تو شے اپنی ضد سے اور روشن ہو جاتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب یہاں پر تقسیم ثانی کے اقسام اربع جب آپس میں متقابل نہیں تھیں تو ان کے ازداد اور ان کے مقابلات کو یہاں پر ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ اور واضح ہو سکے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف آنے والی عبارت میں ازداد اور مقابلات ذکر کریں گے۔ یہاں پر صاحب کتاب لفظ ضد ذکر کریں گے، ازداد ذکر کریں گے۔ اصولیین یعنی اصول فقہ کے ماہرین، علماء اور منطقیین اور فلاسفہ کے مابین مفہوم میں کچھ اختلاف ہے۔ آپ نے ہدایت الحکمت وغیرہ کتابوں میں تقابل کی 4 قسمیں پڑھی ہوں گی۔ ایک تقابل ضدین ہوتا ہے، اور ایک تقابل متضاعفین ہوتا ہے، ایک
तकाबुल अदम मलका होता है और एक तकाबुल मुतज़ाइफ़ैन होता है, तज़ायुफ़। तो 4 किस्में पढ़ी हैं बच्चों। तकाबुल किसे कहते हैं? एक शय दूसरे के मुकाबिल वो कहलाती है कि वो दोनों एक महल में, एक ज़माना और एक जहत से, एक ज़माने में और एक जहत से जमा ना हो सकें। तो 2 ऐसी चीज़ें जो एक महल में जमा ना हो एक ज़माने में, एक जहत से, तो ऐसी दोनों चीज़ें क्या कहलाती हैं? एक दूसरे की मुकाबिल। तकाबुल की कितनी किस्में हुई? तकाबुल की 4 किस्में। नंबर 1 मुतनाक़िज़ैन, यानी 2 नक़ीज़ों के दरमियान तकाबुल हो, जैसे कि इंसान और ला इंसान, दोनों नक़ीज़ हैं एक दूसरे की, ये तकाबुल मुतनाक़िज़ैन कहलाता है, तकाबुल तनाक़ुज़। और दूसरी किस्म क्या है? तकाबुल ज़िद्दैन। तकाबुल ज़िद्दैन की तारीफ़ आपने क्या पढ़ी थी? 2 ऐसे अम्र वजूदी जिनका इज्तिमा मुहाल हो महल वाहिद में, जैसे कि सिवाद और बियाज, स्याही और सफ़ेदी, दोनों वजूदी हैं और दोनों एक महल में जमा नहीं हो सकते। और तीसरी किस्म क्या पड़ी थी? तीसरी किस्म तकाबुल मुतज़ाइफ़ैन। मुतज़ाइफ़ैन, तज़ायुफ़, एक दूसरे की तरफ निस्बत होगी ना इसमें, जैसे कि उबुव्वत और बुनुव्वत, अब और इब्न का तकाबुल, कि दोनों में से एक का ताक़ुल, एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ़ है, लेकिन एक जहत से दोनों एक महल में जमा नहीं हो सकते हैं। ज़ैद अब है बकर का, तो बकर का इब्न नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो अब और इब्न दोनों एक जहत से एक महल में जमा नहीं हो सकते। तो तकाबुल तो है, लेकिन एक का समझना दूसरे के समझने पर मौकूफ़ है। जो बाप होगा, बाप तभी होगा जबकि उसके लिए कोई औलाद भी हो, और इब्न तभी होगा जबकि उसके लिए कोई बाप भी हो, इल्ला माशाअल्लाह। खिलाफ आदत अगर कोई हो तो अलग बात है, लेकिन आदत यही है। वर्राबे, और चौथी किस्म क्या है? तकाबुल अदम मलका। तकाबुल अदम मलका में क्या होता है कि 2 में से एक वजूदी हो और दूसरा आदमी हो, लेकिन उस आदमी के अंदर उस वजूदी को कबूल करने की ताकत हो, सलाहियत हो, जैसे हरकत और सुकून। जिन लोगों ने सुकून की तारीफ़ ये की कि सुकून आदम हरकत का नाम है, तो उनके नज़दीक सुकून और हरकत के दरमियान तकाबुल अदम मलका होगा। तो आपने देखा तकाबुल की 4 किस्में हैं, लेकिन इन चारों किस्मों को अलग अलग, किसी को तकाबुल तनाक़ुज़, तकाबुल तज़ायुफ़, तकाबुल ज़िद्दैन, तकाबुल अदम मलका, ये अलग अलग। तो तकाबुल ज़िद्दैन, ज़िद एक किस्म हुई ना, लेकिन उसूलियीन चारों अक़साम को ज़िद कह देते हैं, जबकि फ़लासफ़ा वग़ैरह चारों अक़साम को ज़िद नहीं कहते। तो साहिब किताब ने जो ये कहा है, वलिहाज़िल असामी अज़दादुन तुक़ाबिलुहा, इन असामी के लिए, यानी ज़ाहिर नस मुफस्सर मुकम जो अस्मा हैं, इन अस्मा के कुछ अज़दाद हैं। तो यहाँ पर अज़दाद ज़िद की जमा है। तो यहाँ ज़िद से मुराद साहिब किताब की सिर्फ ये नहीं है कि ऐसे 2 अम्र वजूदी हों कि जिनका इस्तिमा ना हो, बल्कि यहाँ पर ज़िद बोला है, लेकिन मुराद क्या है? तकाबुल की चारों किस्में, यानी मुकाबिल मुराद है। बात समझ में आ गई? तो अज़दाद बोला है, लेकिन मुकाबिल क्या है? मुराद क्या है? मुकाबलात। माना है इन असामी के कुछ मुकाबिलात हैं,
تقابلها جو ان کے مقابل ہوتے ہیں، فضد الظاہر تو ظاہر کا مقابل کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں الخفی، ظاہر کا مقابل خفی ہے۔ خفی کسے کہیں گے؟ ظاہر کی تعریف آپ نے پڑھی تھی کہ نفس صیغہ سے مراد ظاہر ہو جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر۔ خفی کی تعریف کیا ہوگی؟ اس کا مقابل۔ خفی کی تعریف سننے سے پہلے ایک بات ذہن نشی کر لیں، ماقبل میں جو اقسام ظاہر، نص، مفسر، محکم جو اقسام بیان کیے تھے نا، تو ہم نے وہیں پر یہ بتایا تھا کہ یہ اقسام مراتب ظہور کے اعتبار سے ہیں، ظہور کے مرتبے کے اعتبار سے۔ تو مرتبہ ظہور میں اول درجے پر کون ہے؟ ظاہر، اور اس سے بھی بڑھ کر دوسرے درجے پر کون ہے؟ نص، اور تیسرے پہ مفسر، محکم۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جی، تو مراتب ظہور کے اعتبار سے ہیں، مرتبے کا لحاظ رہے گا۔ تو اب خفی کی تعریف سنیے۔ اب خفی ظاہر کا مقابل ہے۔ خفی کی تعریف فرماتے ہیں صاحب کتاب وَهُوَ مَا خَفِيَ الْمُرَادُ مِنْهُ بِعَارِضٍ غَيْرِ الصِّيغَةِ۔ خفی اس کلام کو کہیں گے جس سے مراد مخفی ہو بعارض غیر صیغہ، صیغے کے علاوہ کسی عارض کی وجہ سے، یعنی نفس صیغہ سے تو مراد ظاہر ہو لیکن اس کے اندر خفا کسی عارض کی وجہ سے آ گئی ہو۔ کیا؟ خفا کسی عارض کی وجہ سے آ گئی ہو، نفس صیغہ کی وجہ سے خفا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نفس صیغہ کی وجہ سے کلام میں کوئی خفا نہ ہو بلکہ اس کے معنی لغوی اور معنی شرعی کی طرف نظر کی جائے تو وہ تو ظاہر ہو۔ خفا کس کی وجہ سے آئی ہو؟ کسی عارض کی وجہ سے۔ مثلا عارض کیا ہو؟ عارض مثلا کہ کسی دوسرے نام کے ساتھ وہ لفظ مختص ہو گیا ہو، معنی میں کمی یا بیشی پائی جاتی ہو، اس وجہ سے خفا پیدا ہو گئی ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو خفی کسے کہیں گے؟ کہ وہ کلام خفی کہلائے گا جس سے مراد مخفی ہو جائے کسی عارض کی وجہ سے، نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں۔ بحیث لا ینال الا بطلب، نفس صیغہ کی وجہ سے نہ ہو، عارض کی وجہ سے ہو، اس طور سے مراد مخفی ہو کہ اب اس کی مراد حاصل نہ کی جا سکے الا بطلب، مگر معانی میں غور و خوض اور طلب کر کے، معانی میں تلاش و جستجو کر کے معانی کی، اس کے جو محتملات ہیں ان میں تلاش و جستجو کی جائے، طلب کی جائے۔ اب تلاش و جستجو کے بعد، طلب کے بعد، معانی میں غور و خوض کرنے کے بعد مراد بعد میں اس کی نمایاں ہو جائے۔ اب جہاں پر بعینی ہی وہ معنی پایا جائے یا اس معنی سے زیادہ کوئی معنی پایا جائے اس میں، تب آپ وہی حکم جاری کر دیں گے۔ اور اگر معنی کی کمی ہو تو معنی کی کمی کی وجہ سے شبہ پیدا ہو جائے گا، تو اب وہ حکم جاری وہاں پر نہیں کریں گے، کیونکہ شبہات کی بنا پر حدود ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کا آیت سرقہ، جیسے کہ آیت سرقہ کیا ہے؟ آیت سرقہ اللہ نے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ لو۔ چور کہیں گے کسے؟ چور وہ شخص ہے جو مالک کے موجود ہونے کے وقت اس کے مال کو چرا لے کسی غفلت کے پیش نظر۔ مثلا مالک سو گیا یا کوئی اور عارض اس کو لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے اس نے اس کے مال کو چرا لیا، حالانکہ اس مالک نے اس مال کی حفاظت کا قصد کیا ہو،
تو ایسے مال کو چرا لینے والا شخص سارق کہلاتا ہے۔ سارق کی کیا تعریف ہوئی؟ سارق وہ شخص ہے جو ایسے مال کو چرا لے جس مال کی حفاظت کا قصد اس کے مالک نے کیا ہو اور وہ مالک موجود بھی ہو، لیکن چرا لے کسی غفلت کی وجہ سے، مثلا اس کو نیند آ گئی ہو یا کچھ اور ہو گیا ہو جس کی وجہ سے وہ غفلت کا فائدہ اٹھا کر چرا لے، تو اسے کیا کہیں گے؟ سارق۔ تو اگر کسی شخص نے ایسے آدمی کا مال چرا لیا، ایسا مال چرایا، تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، شریعت نے کہا۔ تو حکم کیا ہے چور کا؟ ہاتھ کاٹنے کا۔ اب یہاں پر آیت کریمہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چرانے والے کے سلسلے میں سارق کا جو معنی لغوی ہے اور اس کا جو معنی شرعی ہے، ان دونوں معنی میں یہ آیت کریمہ بالکل ظاہر ہے، لیکن طرار اور نباش کے سلسلے میں یہ آیت کریمہ خفی ہو جائے گی۔ کیوں ہو جائے گی خفی؟ کیونکہ طرار تر یا ترو سے بنا ہے، کاٹ لینا، جیب کتر لینا۔ جیب کترے دیکھے ہیں نا آپ نے؟ آپ بازار میں دکان پر سامان خریدتے رہیں گے، آپ بیدار بھی ہیں، لیکن جیب کترا خاموشی سے آپ کے جیب سے سامان کو نکال لیتا ہے یا جیب کاٹ کر ہی لے جاتا ہے بیداری کی حالت میں۔ چور کون تھا؟ جو قاصد حفاظت، جس نے اپنے مال کی حفاظت کا قصد کیا ہو، ایسے آدمی کی موجودگی میں مال کو چرا رہا ہو، لیکن غفلت کے پیش نظر کہ وہ سو گیا تھا، مثلا وہ چور تھا، اور یہ شخص ایسے حفاظت کرنے والے جس نے اپنے مال کی حفاظت کا قصد بھی کیا ہے اور وہ حاضر بھی ہے، اس کے مال کو چرا رہا ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ بیدار بھی ہے، اپنے کام میں کسی بھی کام کر رہا ہے، حفاظت کا قصد بھی کیے ہوئے اور جگ بھی رہا ہے، تب بھی چرا لے رہا ہے۔ تو دیکھو، سارق سے زیادہ ہاتھ کی صفائی کس میں ہے؟ طرار میں۔ طرار اس سے زیادہ تیز نکلا نا، اس سے زیادہ چالاک ہے نا، سارق سے زیادہ۔ تو دیکھو، معنی سرقہ سارق میں زیادہ، سارق سے زیادہ طرار میں پایا جا رہا ہے، لیکن اس کو سارق نہیں کہا جاتا ہے عرف میں، بلکہ اسے طرار کہا جاتا ہے، ایک دوسرے نام کے ساتھ عرف میں یہ مشہور ہے۔ اب طرار کے سلسلے میں سارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جو آیت کریمہ ہے، یہ خفی ہو گئی۔ خفا کیوں ہوئی؟ خفا اس لیے ہوئی کہ اس کو، طرار کو، جیب کترے کو عرف میں سارق نہ کہہ کر کے طرار کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے اندر معنی کی، سارق سے زیادہ اس کے اندر معنی کی زیادتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے برخلاف نباش ہے، نبشن سے بنا۔ نبشن کا معنی ہوتا ہے مستور چیز کو کھولنا۔ نباش اسے کہتے ہیں جو قبر کھول کر مردے کا کفن چرا لیتا ہے، اسے نباش کہتے ہیں۔ نباش نے مردے کا کفن چرایا، تو کفن چرایا کس کا؟ مردے کا، اور مردے نے تو اس کفن کی حفاظت کا قصد بھی نہیں کیا ہے اور نہ وہ اس کی حفاظت کا اہل ہے۔ تو ایسی چیز کو چرایا ہے کہ جس کی حفاظت کا قصد ہی نہیں کیا گیا، بلکہ وہ اہل ہی نہیں ہے۔ تو سارق کے معنی جو تھے وہ نباش میں کم ہیں، نباش میں وہ معنی پورے طور سے نہیں پائے جا رہے ہیں، تو یہاں پر معنی سرقہ کی کمی پائی گئی۔ اور عرف میں اس کو سارق کہا بھی نہیں جاتا، ایک دوسرے نام کے ساتھ یہ مشہور ہے۔ کون سا نام ہے؟ کفن چور، جس کو عربی میں نباش کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو آیت سرقہ نباش اور طرار کے حق میں خفی ہو گئی،
خفی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ وہ دونوں سارق نہیں کہے جاتے ہیں بلکہ ایک دوسرے نام کے ساتھ مشہور ہیں، اور ان کے اندر معنی کی بعین ہی سرقہ کا معنی نہیں پایا جا رہا ہے، بلکہ نباش میں معنی سرقہ کی کمی ہے اور طرار میں معنی سرقہ کی زیادتی ہے۔ تو اس سلسلے میں آیت سرقہ کیا ہو گئی؟ خفی ہو گئی۔ تو اب ہم نے یہاں پر غور و خوض کیا، اس کے معنی میں غور و خوض کیا، طلب کیا، معنی تلاش کیے۔ تو سرقہ کا معنی ہم نے دیکھا، تو سرقہ کے معنی کا انطباق ہم نے طرار کے اندر طرار پر کیا، تو دیکھا کہ طرار کے اندر تو سرقہ کا جو معنی ہے اس سے بھی زیادہ پایا جا رہا ہے طرار میں۔ تو جب زیادہ پایا جا رہا ہے تو دلالت النص کے طور پر ہم نے حکم قطع طرار کے لیے بھی ثابت کر دیا اور کہا جب سارق کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں تو اس سے تو زیادہ چوری کرنے کا معنی طرار میں پایا جا رہا ہے، تو طرار کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو وہاں پر ہاتھ کاٹنے کا حکم لگایا جائے گا۔ اس کے برخلاف نباش میں معنی سرقہ کی پڑتال کری تو دیکھا کہ معنی سرقہ کی کمی پائی جا رہی ہے نباش میں۔ جب نباش میں معنی سرقہ کی کمی ہے تو اب وہ معنی سرقہ جب اس کے اندر کم ہے تو یہاں پر تو حکم آیت کریمہ میں سارق کا ہے کہ سارق کے ہاتھ کاٹے جائیں، اور اس کے اندر معنی سرقہ کم پایا جا رہا ہے، تو اب اس میں آیت کریمہ ہو گئی خفی۔ اب وہاں پر شبہ پیدا ہوا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا۔ اب نباش کے سلسلے میں یہ حکم ہوگا کہ جب شبہ پیدا ہوا تو اب شبہ کی بنا پر آپ جانتے ہیں الحدود تندرع بالشبہات، حدود شبہات سے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے یہاں پر حد قطع ید جاری نہیں کی جائے گی اور نباش کے ہاتھوں کو نہیں کاٹا جائے گا۔ بچوں بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو تھوڑا آپ ترجمہ لگاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کآیت السرقہ، جیسے کہ آیت سرقہ، فإنها خفیۃ فی حق الطرار والنباش، تو آیت سرقہ یہ طرار اور نباش کے حق میں خفی ہے۔ کیوں خفی ہے؟ کیونکہ طرار اور نباش کو سارق نہیں کہا جاتا ہے، لاختصاصہما باسم آخر یعرفان بھی، کیونکہ طرار اور نباش ایک دوسرے اسم سے مختص ہیں جس اسم کے ذریعے سے ان کو عرف میں پہچانا جاتا ہے۔ طرار و نباش ہمارے اردو عرف میں جیب کترا، کفن چور کہا جاتا ہے، چور صرف نہیں کہا جاتا ہے۔ عربی میں طرار و نباش کہا جاتا ہے، سارق نہیں کہا جاتا ہے۔ تو خفا ہو جائے گا نا؟ اور معنی کے لحاظ سے بھی آپ نے دیکھا کہ خفا ہے، اس میں ایک میں معنی کی کمی ہے، ایک میں معنی کی زیادتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو آپ نے خفی کا مطلب سمجھ لیا، خفی کا حکم بھی ہم بتا چکے ہیں ترجمہ، مگر پہلے ہم خفی کے حکم کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ حکمہ، خفی کا حکم ہے النظر فیہ، کہ اس کے معنی میں غور و خوض و تأمل کیا جائے، معنی تلاش کیے جائیں، اس کے محتملات کو دیکھا جائے، لیعلم، تاکہ یہ معلوم ہو جائے ان اختفاءہ لمزیت و نقصان، کہ اس میں پوشیدگی اور خفا جو ہے وہ معنی کی زیادتی یا معنی کی کمی کی وجہ سے ہے۔ معنی کی زیادتی جیسے کہ طرار میں، اور معنی کی کمی جیسے کہ نباش میں۔ جب یہ جان لیا جائے گا فَيَظْهَرَ الْمُرَادُ مِنْهُ، تو اب اس سے مراد ظاہر ہو جائے گی، معلوم ہو جائے گا کہ جس کے اندر معنی کی زیادتی ہے اس پر تو بدرجہ اتم حکم لاگو ہو جائے گا، اور جس کے اندر معنی کی کمی ہے اس پر حکم لاگو نہیں ہوگا، شبہ پیدا ہو جائے گا، شبہ کی بنا پر حد جاری نہیں ہوتی ہے۔ بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر ہم ایک بات اور ذکر کر دیتے ہیں، کیا کہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ ظاہر کی ضد خفی ہے، تو خفی کی تعریف جو مصنف نے کی ما خفی المراد منہ بعارض، کہ جس سے کی مراد
आरिज़ की वजह से मख्फी हो, सेगे के अलावा सेगे की बिना पर उसमें खिफा ना हो, तो कोई एतराज़ ये कर सकता है कि मुनासिब तो ये था कि खफ़ी वो हो जिसकी मुराद नफ्स सेगा की बिना पर मख्फी हो। बात समझ में आई? क्योंकि ज़ाहिर का मुकाबिल तो वही होगा। ज़ाहिर वो है जिसकी मुराद नफ्स सेगा से ज़ाहिर हो, तो उसका मुकाबिल वो होना चाहिए जिसकी मुराद नफ्स सेगा से मख्फी हो। तो मुसन्निफ़ को तारीफ़, खफ़ी की तारीफ़ ये करना चाहिए थी, ना कि वो जवाब क्या देंगे? जवाब ये देंगे जनाब, अगर खफ़ी की तारीफ़ यही होती कि मा खफ़ियल मुराद मिन्हु बेसेगतिन, जिसकी मुराद मख्फी हो जाए सेगे की बिना पर, तो सेगे की बिना पर अगर मुराद मख्फी हो जाएगी तो वो खिफा ज़्यादा कवी होगी, उसमें खिफा ज़्यादा कवी होगी। और जब खिफा ज़्यादा कवी होगी तो खिफा का दर्जे ऊला नहीं होगा वो, बल्कि दर्जा ऊला से भी वो एक दर्जा खिफा बढ़ जाएगी। दर्जे ऊला, मरहले ऊला खिफा का यही होगा कि नफ्स सेगा से खिफा ना हो बल्कि आरिज़ की बिना पर हो। और यहाँ पर जो तक़सीम है वो मरातिब ज़ुहूर के एतबार से है, ज़ाहिर नस मुफस्सर मुहकम, तो उनके अज़दाद भी मरातिब खिफा के एतबार से होंगे। उनके मुकाबिलात किस एतबार से होंगे? मरातिब खिफा के एतबार से। तो खिफा में मरतबा ऊला में जो हो वो ज़ाहिर का मुकाबिल होगा, और जब मरतबा ऊला में खिफा के मरतबा ऊला में वही होगा जिसकी मुराद मख्फी हो आरिज़ की वजह से, ना कि नफ्स सेगा की वजह से। बात समझ में आ गई बच्चों? जवाब समझ में आ गया? अगली इबारत है वह ज़िद्दुन्नस्स अल मुश्किल, लेकिन गुफ्तगू दराज हो रही है, इसलिए आज हम यहाँ पर गुफ्तगू अपनी ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा सबक में मुश्किल के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप किताब को याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।